پاک بلند آواز سے آواز کے ساتھ آواز ملا کے اس لیے پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ کل بروز محشر زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ پاؤں باقی اعضائے بدن، اور یہاں تک کہ زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ اس نے میرے اوپر چلتے وقت یہ عمل کیا تھا، جب یہ میرے اوپر بیٹھا اس نے فلاں عمل کیا، جب اس نے سفر کیا تو یہ کام کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اذان دینے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ ان ساری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس جگہ تک ہر ریت کا ذرہ، ہر درخت کا پتا، ہر زمین کا حصہ گواہی دے گا کل بروز محشر مالکا یہ اذان دیا کرتا تھا، ہم اس کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ درود پاک بلند آواز سے، ویسے تو آپ دل میں اپنے خیال میں بھی درود پاک پڑھیں تو وہ کریم سنتے ہیں اور سن کے مہربانی فرماتے ہوئے قبول فرماتے ہیں، لیکن جو کہا جاتا ہے نا بلند آواز سے پڑھیے، اس لیے کہا جاتا ہے آپ جامعہ مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کے جب آپ بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام پیش کریں گے، کل بروز محشر یہ مسجد گواہی دے گی مالکا یہ تیرے بندے میرے اندر آ کے تیرے محبوب کی بارگاہ میں عطیہ درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ مالکا یہ عطیہ درود و سلام پیش کیا کرتے تھے، اور پھر مالک ارشاد فرمائے گا، مالک فرماتا ہے میں ہر چیز، علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ روزہ رکھتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپ حج کرتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن فرمایا درود پاک ایک ایسا عمل ہے، پہلی بات تو یہ ہے بندہ اس وقت تک پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو پسند نہ فرمائے۔ درود پاک بندہ اس وقت تک پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک مالک اپنے بندے کی زبان کو اپنے محبوب کے اوپر سلام کے لیے چن نہ لے، اور پھر فرمایا رب کی شان کے لائق ہی نہیں کہ رب خود زبان کو اپنے محبوب کے مدح سرائی کے لیے چن لے اور پھر اس کے بھیجے ہوئے عطیہ درود و سلام کو قبول نہ فرمائے۔ یہ واحد وہ عبادت ہے کہ ادھر پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی مہر لگاتا چلا جاتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، ان کو تھوڑی سی کم کر دو، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ وہ فرماتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو میرے بندے صرف تم نے پڑھنی ہے، میں نے نہیں پڑھنی، روزہ رکھنا ہے میرے بندے تو نے رکھنا ہے، حج کرنا ہے تو نے کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو نے دینی ہے، صدقہ دینا ہے تو نے دینا ہے، مالکہ تو نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم یہ عبادات کرتے جاؤ گے میں تمہیں اجر دیتا چلا جاؤں گا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ واحد وہ ذکر ہے جس میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ تجھ سے پہلے اور تیرے بعد بھی میں اور میرے ملائکہ اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ یہ واحد عبادت ہے۔ فرمایا باقی عبادتیں تھیں تو کہا نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، نماز فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ لازم کی گئی ہے صاحب استطاعت صاحب نصاب کے اوپر، حج فرض کیا گیا ہے صاحب نصاب صاحب استطاعت کے اوپر، لیکن فرمایا درود و سلام وہ پیارا تحفہ ہے، وہ پیارا عمل ہے، اس میں وہ وحدہ لا شریک بھی شریک ہے۔ وہ بھی فرماتا ہے پہلے میں نے خود پڑھنا شروع کیا ہے، پھر ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اب ڈیوٹی کس کی لگا رہا ہوں؟ ہر خاص و عام کی نہیں، یہ بھی بات یاد رکھنا، ہر بندے کی ڈیوٹی مالک نے نہیں لگائی، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جن کے اوپر میں نے احسان کیا ہے کہ ان کے سینوں کو پاک کرنے کے لیے محبوب کی محبت کو وہاں پہ رکھ دیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے؟ میرے محبوب پہ درود بھی پڑھنا ہے اور خوب رج رج کے سلام بھی بھیجے کرنا ہے۔ تو جب کہا جائے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ چاند چودھویں کا چمک رہا ہو، چکور پرندہ ہے، چودھویں کا چاند چمک رہا ہو تو وہ آسمان کے گرد گھومنا، چاند کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھڑپھڑانا شروع کر دیتا ہے، لمبی لمبی اڑانے بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا باقی سارا ٹائم
تو بیٹھا رہتا ہے، جب 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو اڑانے بھرنا شروع کر دیتا ہے، مچلنا شروع کر دیتا ہے، پھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے کہا تمہاری سمجھ سے یہ بات بالاتر ہے، مجھے چاند سے عشق ہو گیا ہے، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں پھڑکنا شروع کر دیتا ہوں۔ پروانے سے کسی نے پوچھا جان بڑی پیاری چیز ہے، بندے کو سب سے پیاری چیز کیا ہوتی ہے بھائی؟ اپنی جان۔ جب جان کے اوپر بن آئے تو پھر بندہ مال دولت سب کچھ، بڑی محنت کے ساتھ بندے نے پیسہ جمع کیا ہوتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، رات دن مزدوری کر کے، باقی معاملات، لوگوں کے تانے باتیں سنا کے، لیکن وہی بندہ جب بیمار ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میرا سارا کچھ جاتا ہے، چلا جائے، سارا مال لگ جاتا ہے، لگ جائے، لیکن میری جان بچ جانی چاہیے۔ پروانے سے کسی نے پوچھا جان بڑی پیاری چیز ہے، تو ایک شمع کے گرد گھومتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ پروانہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جب کسی سے عشق ہو جائے تو پھر جان نہیں دیکھا کرتے، بلکہ محبوب کے قدموں پہ جان کو وار دیا کرتے ہیں، جانیں نثار کر دیا کرتے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی جب باری آئے تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، شرم نہیں محسوس کرنی۔ آج لوگ اپنے لیڈر کا نعرہ لگاتے ہوئے اگر نہیں شرماتے، میں اور آپ ہم سب اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں، ہم کسی لیڈر کو منتخب کر لیں تو گلیوں چوکوں چوراہوں محلوں سڑکوں جلسہ گاہ یہاں تک کہ ہم اپنے برادری کے اندر اختلافات برداشت کر لیتے ہیں، لیکن لیڈر کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑتے۔ اور جس لیڈر کا نعرہ لگانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ لیڈر صرف دنیا کا لیڈر نہیں ہے، وہ لیڈر وہ نہیں ہے کہ ووٹیں لے کے واپس نظر ہی نہ آئے، باقی پھر اگلے 5 سالوں کے بعد آگے کہے جناب آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو گلے سے لگاتا ہوں، آپ بڑے بھائی ہیں تو آپ چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ لیڈر وہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ہو، مصیبت میں پھنسے ہو، تب بھی رب فرماتا ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو